بتائیے کیا کیا جائے؟ میں اپنے بھائی کی آزادی کے لیے سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہوں۔ میں ڈرتا ہوں تانیہ، کہیں تم کسی مصیبت میں نہ پھنس جاؤ، محسن راؤ فکر مند ہو کر بولا۔ محسن، اگر تمہیں بقاں کے چنگل سے کوئی بچا سکتا ہے تو وہ صرف تمہاری بہن ہے، ورنہ وہ دن زیادہ دور نہیں جب تمہارے چہرے کی دیمک پورے جسم پر پھیل جائے۔ کالے چراغ نے اسے ڈرایا۔ ہائے نہیں، میں اپنے بھائی پر وہ دن کبھی نہیں آنے دوں گی۔ میں اپنی صحت، اپنی آزادی، اپنی زندگی کے لیے اپنی بہن کو کسی جہنم میں نہیں جھونک سکتا، محسن راؤ نے کہا۔ پھر وہ تانیہ سے مخاطب ہو کر بولا، تانیہ تم واپس چلی جاؤ، تم ایک سیدھی سادی لڑکی ہو، تم ان لوگوں کا مقابلہ نہ کر سکو گی۔ میں جادوگر ہو کر بقاں کا کچھ نہ بگاڑ سکا، تم تو کوئی چیز ہی نہیں ہو۔ تم یہاں تک آ گئی، میں نے تمہیں دیکھ لیا، میرے دل کو سکون ہو گیا۔ بقیہ زندگی میں اسی ملاقات کے تصور میں کاٹ دوں گا۔ میری بہن، میرا کہا مانو، واپس چلی جاؤ۔ تم بقاں سے واقف نہیں ہو، وہ ایک انتہائی طاقتور اور عیار عورت ہے، اس کا مقابلہ آسان نہیں۔ پھر تم اس بات سے بقاں کے زبردست ہونے کا اندازہ لگاؤ کہ یہ کالا چراغ آج تک اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکا۔ اس سے مقابلے کے لیے یہ تمہیں تو تمہاری دنیا سے لے آئے ہیں، لیکن اس دنیا کی مخلوق کا خود کوئی بندوبست نہ کر سکے، ہے نا؟ یہ کتنی حیرت انگیز بات ہے، جبکہ یہ بقاں سے محبت کے بھی دعوے دار ہیں۔ دیکھو، میری محبت کا مذاق نہ اڑاؤ، کالے چراغ نے تنبیہی لہجے میں کہا۔ جو بات تم نہیں جانتے اس کے بارے میں اس یقین سے بات کرنا خود اپنے آپ کو فریب دینا ہے۔ میں بقاں سے محبت کرتا ہوں، یہ اب بھی دعوے سے کہتا ہوں، اور یہ بات اس قدر سچی ہے جیسے سورج۔ رہ گئی یہ بات کہ میں نے بقاں کا خود مقابلہ کیوں نہ کیا، اس کے مقابلے کے لیے تمہاری بہن کو کیوں لے کر آیا ہوں۔ تو محسن، سن لو، مہینوں اس نے مجھے یہ پتہ ہی نہ چلنے دیا کہ وہ تمہیں جنگل سے اٹھا لائی ہے اور تمہاری محبت میں گرفتار ہو گئی ہے۔ جب مجھے شبہ ہوا اور میں اس کے تعاقب میں یہاں تک پہنچا تو حقیقت میرے سامنے آئی۔ جب میں نے اس مسئلے پر بقاں کی گرفت کی تو اس نے دیوا کالی کا نام لیا اور راج مداری کا قصہ سنایا۔ اس نے مجھے بتایا کہ وہ دیوا کالی کے حکم کے مطابق راج مداری کی خواہش پر اسے سزا دے رہی ہے۔ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ بقاں تمہارے ساتھ جس طرح پیش آ رہی ہے وہ کسی عذاب سے کم نہیں، لیکن اس سزا میں اس کے لیے تسکین ہی تسکین ہے۔ اس نے اپنی غرض کے لیے تمہیں زندہ رکھا ہوا ہے، جو سنگین جرم ہے۔ ہماری دنیا کا قانون اس بات کی اجازت نہیں دیتا۔ پھر میرے لیے تمہیں ختم کرنا کوئی مشکل کام نہیں، اب بھی ختم کر سکتا ہوں اور کل بھی ختم کر سکتا تھا۔ تمہارے خاتمے کے بعد بقاں کا کھیل ختم ہو جاتا، لیکن تمہارا قتل اس سے نہ چھپتا، وہ جان جاتی، نتیجے میں وہ میری دشمن ہو جاتی اور یوں میری محبت خاک میں مل جاتی۔ اس لیے میں نے یہ راستہ اختیار نہیں کیا، سوچتا رہا کہ کیا کرنا چاہیے۔ وقت گزرتا رہا۔ ایک بات تمہیں اور بتا دوں، ہماری دنیا کے وقت میں اور تمہاری دنیا کے وقت میں بہت فرق ہے۔ تمہارے حساب سے بقاں کی قید میں 17-18 برس ہوئے ہیں، لیکن میرے حساب سے صرف 7-8 ماہ۔ خیر، جب میں نے تمہاری دنیا میں جا کر تمہارے خاندان کی کھوج لگائی تو مجھے تانیہ نظر آئی۔ میں نے فوراً پوری منصوبہ بندی کر لی اور اسے یہاں لے آیا، کیونکہ تانیہ ہی واحد ذریعہ ہے تمہاری نجات کا۔ تمہاری نجات میں میری نجات بھی ہے۔ یہ جو تمہارے چہرے میں دیمک لگ گئی ہے، یہ آہستہ آہستہ پھیلتی ہوئی تمہارے پاؤں کے انگوٹھے تک پہنچ جائے گی۔ اگر ایسا ہو گیا تو پھر دنیا کی کوئی طاقت تمہیں اس عذاب سے نجات نہیں دلا سکے گی۔ تمہارا روپ بدل جائے گا، تم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کے ہو جاؤ گے، اور یوں میرے عشق کی موت ہو جائے گی۔ میں کسی کی موت نہیں چاہتا، نہ اپنی نہ تمہاری۔ میں چاہتا ہوں کہ تانیہ کو اس کا بھائی مل جائے اور مجھے میری بقاں۔ میں معافی چاہتا ہوں جناب کہ میری بات سے آپ کو دکھ پہنچا۔ محسن راؤ شرمندہ تھا۔ کوئی بات نہیں، مجھے اب افسوس اس بات کا ہے کہ مجھے اپنی دنیا کے کچھ راز کھولنے پڑے، کالے چراغ نے کہا۔ پھر اب کیا کرنا ہے بتائیے، آپ جو کہیں گے میں وہ کروں گی۔ بس مجھے اپنا بھائی چاہیے، زندہ سلامت، تانیہ بے قراری سے بولی۔ میری تو یہی کوشش ہے، کالے چراغ نے ٹھنڈا سانس لے کر کہا۔ اب ہمیں
کالا چراغ کچھ کہتے کہتے اچانک خاموش ہو گیا، اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگیں۔ کیا ہوا؟ تانیہ اسے پریشان دیکھ کر خود بھی پریشان ہو گئی۔ اس اثنا میں پروں کی پھڑپھڑاہٹ سنائی دی، یوں لگا جیسے کوئی پرندہ جھونپڑی کی چھت پر آ بیٹھا ہو۔ لگتا ہے بقاں آ گئی، کالا چراغ بمشکل بولا۔ اب کیا ہوگا؟ تانیہ ایک دم گھبرا گئی۔ یہ تو بہت برا ہوا، محسن راؤ نے افسردہ لہجے میں کہا۔ میں دیکھتا ہوں کیا معاملہ ہے، کالا چراغ اٹھتا ہوا بولا۔ اگر بقاں آئی ہے تو وہ ابھی تک اندر کیوں نہیں آئی؟ وہ لرزتے قدموں سے دروازے کی طرف بڑھا۔ تانیہ اور محسن راؤ اسے پرتجسس نگاہوں سے دیکھ رہے تھے۔ وہ جیسے ہی دروازے کے سامنے پہنچ کر باہر نکلنے کے لیے جھکا تو ایک لمحے کے لیے جھکا کا جھکا ہی رہ گیا، پھر خوفزدہ ہو کر پیچھے ہٹا اور تیزی سے ان دونوں کے نزدیک آ گیا۔ مارے گئے، کالے چراغ نے ٹھنڈا سانس لے کر کہا۔ کیا ہوا؟ کون ہے باہر؟ تانیہ نے پوچھا۔ ہم گھیر لیے گئے ہیں، باہر بقاں کے کارندے موجود ہیں۔ اور بقاں؟ محسن راؤ نے پوچھا۔ وہ مجھے سامنے نہیں دکھائی دی، بہرحال وہ بھی آس پاس ہی ہوگی۔ میرا خیال ہے کہ آیا ہی چاہتی ہے، یہ اچھا نہیں ہوا۔ اس نے میرے جال پھینکنے سے پہلے ہی اپنا جال پھینک دیا، کالے چراغ نے بہت تھکے ہوئے لہجے میں کہا۔ ابھی محسن کچھ سوال کرنے ہی والا تھا کہ جھونپڑی کے باہر سے آواز آئی۔ یہ آواز 100% بقاں کی تھی۔ جھونپڑی میں بیٹھ کر میرے خلاف سازش کرنے والوں، سنو، میں آ گئی ہوں۔ تم کیا سمجھتے ہو تم 1.5-2 آدمی مجھے زیر دام لے آؤ گے؟ یہ تم لوگوں کی بھول ہے، میں تمہاری یہ سازش کبھی کامیاب ہونے نہیں دوں گی۔ اور سن لو چمگادڑ کے بچے، اب تو باہر آ جا، تجھے گرفتار کیا جاتا ہے۔ بقاں نے ایک لمحے کا توقف کیا، پھر اس کی آواز آئی، چل جلدی کر، فوراً باہر آ جا۔ کالے چراغ نے یہ اعلان سن کر مایوسی سے تانیہ اور محسن راؤ کی طرف دیکھا اور دھیرے سے بولا۔ اچھا، میں چلتا ہوں، میرے پر کٹ گئے ہیں۔ اب نہ اپنے لیے کچھ کر سکتا ہوں اور نہ تمہارے لیے۔ میرے لیے دعا کرنا، زندگی رہی تو پھر ملیں گے۔ جلدی کرو چمگادڑ کے بچے، باہر سے پھنکارتی ہوئی آواز آئی۔ کالا چراغ ان دونوں سے رخصت ہو کر جیسے ہی جھونپڑی کے دروازے سے باہر آیا تو اس نے بقاں کو گھوڑے پر سوار اپنے سامنے پایا۔ وہ گھوڑے پر بیٹھی کسی شہزادی کی طرح لگ رہی تھی۔ کالے چراغ کو دیکھ کر اس نے قہقہا لگایا اور پھر طنز بھرے انداز میں بولی، آ گیا تو، میری جان کے دشمن؟ میں تیری جان کا دشمن نہیں ہوں بقاں، کالے چراغ نے عاجزی سے کہا۔ پھر تو اندر بیٹھا کیا میری سلامتی کی دعا مانگ رہا تھا؟ بقاں نے طنزاً پوچھا۔ ہاں، یہی سمجھ، میں چاہتا تھا کہ تو اس معصوم انسان کو چھوڑ دے اور میری ہو جا، کالا چراغ بولا۔ تیری ہو جاؤں؟ یہ کہہ کر وہ بہت زور سے ہنسی۔ چمگادڑ کے بچے، تو ہے کیا؟ کبھی تو نے اپنی اوقات پر غور کیا؟ میں جو کچھ بھی ہوں بس تیرا ہوں، تجھ سے محبت کرتا ہوں۔ میں تیری محبت کو اپنے گھوڑے کے سم تلے رکھتی ہوں۔ بقاں، تو میری چاہے جتنی تذلیل کر لے پر میری محبت کی توہین نہ کر، وہ تڑپ اٹھا۔ نہیں تو کیا ہوگا؟ وہ پھنکاری۔ میں دیواہ کالی کے دربار میں جاؤں گا، کالے چراغ نے سر اٹھایا۔ دربار میں؟ جیسے وہ یہ بات سن کر پاگل ہو گئی، پاگلوں کی طرح ہنسنے لگی اور ہنستے ہوئے بولی، تو جائے گا دیواہ کالی کے دربار میں؟ تو دیواہ کالی کے غسل خانے میں تو جا سکتا ہے، پر تیرا دربار میں جانا آسان نہیں۔ چمگادڑ کے بچے، اپنی اوقات نہ بھول، اپنی ذات نہ بھول۔ محبت کی کوئی ذات نہیں ہوتی، کوئی نسل نہیں ہوتی، محبت نابینا ہوتی ہے۔ وہ اپنے آپ میں نہ تھا۔ فکر نہ کر، میں تجھے تیری محبت کی طرح اندھا کر دوں گی۔ پھر اس نے ہاتھ اٹھا کر اشارہ کیا۔ گرفتار کر لو اسے۔ آنن فانن حکم کی تعمیل ہوئی۔ 2 قوی ہیکل کرخت صورت بندے آگے بڑھے۔ انہوں نے دیکھتے ہی دیکھتے اسے لوہے کی زنجیروں میں جکڑ دیا اور پھر اس کو کھینچتے ہوئے بقاں کے سامنے لے جا کر کھڑا کر دیا۔ میں جانتی ہوں کہ تو اندر بیٹھا کیا کر رہا تھا۔ تو محسن کی بہن کو لے کر دیواہ کالی کے دربار میں مقدمہ پیش کرنا چاہتا تھا، مجھے سزا دلوانا چاہتا تھا
اور محسن کو اس کی دنیا میں بھجوانا چاہتا تھا تاکہ تیرا راستہ صاف ہو جائے اور میں تجھ سے محبت کرنے لگوں، تیری طرف راغب ہو جاؤں۔ اور کالے چراغ، کبھی تو نے اپنی شکل دیکھی ہے؟ نہیں دیکھی تو کسی گندے جوہر کے کنارے کھڑے ہو کر اپنی شکل دیکھ، پھر مجھ پر عاشق ہونا۔ جاؤ اسے لے جاؤ۔ پھر وہ دونوں کبھی ہیکل بندے اپنے اپنے گھوڑے پر سوار ہوئے، دونوں کے ہاتھ میں زنجیر کا سرا تھا۔ دونوں نے ایک عجیب سی آواز نکال کر ایک ساتھ اپنے گھوڑوں کو ایڑ لگائی۔ گھوڑے دیکھتے ہی دیکھتے دوڑنے لگے۔ کالا چراغ زنجیروں میں بندھا ریت پر گھسٹتا چلا جا رہا تھا۔ بقاں اس منظر کو بڑے پرغرور انداز میں دیکھتی رہی، یہاں تک کہ کالا چراغ اڑتی ریت کے درمیان غائب ہو گیا۔ تب بقاں اپنا گھوڑا بڑھا کر جھونپڑی کے دروازے پر پہنچی۔ تانیہ جو جھونپڑی کے اندر بیٹھی دروازے کے باہر ہونے والی کارروائی کو بغور دیکھ اور سن رہی تھی، بقاں کو دروازے کے نزدیک پہنچتے دیکھ کر وہ فوراً اٹھ کر محسن کے قریب چلی گئی۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ بقاں کا کس طرح مقابلہ کرے۔ محسن راؤ نے اپنا سوکھا ہاتھ اس کے کندھے پر رکھ کر آہستہ سے دبایا، جس کا مطلب تھا کہ وہ پریشان نہ ہو، بقاں کو اندر آنے دے، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ بقاں اندر آئی تو اس نے بغور تانیہ کو دیکھا۔ تانیہ نے اس کے سراپے پر نظر ڈالی، پھر دونوں نے ایک دوسرے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال دیں۔ چند لمحے دونوں ایک دوسرے کو دیکھتی رہیں۔ بہت خوبصورت ہو، بقاں نے بات کرنے میں پہل کی۔ پتہ نہیں یہ سوال تھا یا جواب۔ کم کچھ تم بھی نہیں ہو، تانیہ نے تیکھے لہجے میں کہا۔ تم میرے بارے میں ابھی کچھ نہیں جانتی، وہ ہنسی۔ میں اپنے بھائی کا حال دیکھ رہی ہوں، اس سے زیادہ جاننے کی تمنا بھی نہیں، تانیہ نے دکھ سے کہا۔ تمہارا بھائی مجھے بہت اچھا لگتا ہے، وہ ہنس کر بولی۔ جو اچھا لگتا ہو اس کا یہ حشر کر دینا شاید تمہاری دنیا کی ریت ہے۔ بس کچھ عرصے کی بات ہے، اس کے بعد تمہارا بھائی ہر دکھ سے آزاد ہو جائے گا۔ اس کے چہرے پر گہن لگ چکا ہے۔ بس ہاں، چاند کو گہن لگ چکا ہے اور یہ کوئی اچھی بات نہیں، تانیہ نے اس کی بات کاٹی۔ تمہاری دنیا میں اسے برا سمجھا جاتا ہوگا، میرے لیے تو یہ بڑی خوشی کی بات ہے۔ میں نے بہت محنت کی ہے، اب مجھے اس کا پھل ملنے ہی والا ہے، وہ خوش ہو کر بولی۔ بھول جاؤ، تانیہ نے بڑی رکھائی سے کہا۔ کس بات کو؟ بقاں حیران ہوئی۔ محنت کے اس پھل کو، اب تمہیں کچھ نہیں ملے گا، تانیہ نے بڑے یقین سے کہا۔ وہ کیوں؟ بقاں نے پوچھا۔ اب میں جو آ گئی ہوں، تم آئی نہیں ہو، لائی گئی ہو۔ جانتی ہوں، کالا چراغ مجھے لے کر آئے ہیں، تانیہ نے بتایا۔ وہ بہت اچھے ہیں۔ اس چمگادڑ کے بچے کا اتنی عزت سے نام نہ لو، وہ تمہیں تمہاری دنیا سے نہیں لایا۔ بقاں غصے میں آ گئی۔ اچھا، پھر کون لایا ہے؟ تانیہ نے پوچھا۔ میرا بھائی لایا ہے، بقاں نے بتایا۔ کون بھائی؟ تانیہ کی سمجھ میں نہ آیا۔ وہ بھائی جس نے تمہیں تحفے میں ڈائری دی تھی۔ تمہارے بھائی کا نام راکل تو نہیں؟ ہاں، میرے بھائی کا نام راکل ہے، اور یہ نام تمہیں اس چمگادڑ کے بچے نے بتایا ہوگا۔ انہوں نے نام ہی نہیں، تمہارے بھائی کی خصوصیات بھی بتائی تھیں، تانیہ نے کہا۔ وہ کیا؟ بقاں نے پوچھا۔ ایک طاقتور، شوقین مزاج، خبیث مخلوق۔ تانیہ نے کالے چراغ کے کہے ہوئے کلمات دہرا دیے۔ زیادہ بکواس نہ کرو، بقاں اچانک بفر گئی۔ یہ میں نے نہیں کہا، میں تو ان کی بہت احسان مند ہوں۔ ان کی دی ہوئی ڈائری سے مجھے اپنی زندگی کے گمشدہ اوراق کا پتہ چلا۔ تانیہ نے ہوشیاری سے بات کا رخ تبدیل کیا۔ کہاں ہے وہ ڈائری؟ بقاں کا لہجہ کچھ نرم ہوا۔ یہاں ہے، میرے پاس، میرے بیگ میں، اس نے بتایا۔ نکالو، بقاں نے حکم دیا۔ محسن راؤ خاموش نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ بقاں اب تک اس سے مخاطب نہیں ہوئی تھی۔ تانیہ ڈائری نکالنے کے لیے اٹھی تو اس کی توجہ محسن کی طرف ہوئی۔ اسے اپنی طرف دیکھتا پا کر وہ بڑے دلربا انداز میں مسکرائی اور بڑے پیار بھرے لہجے میں بولی، کیسے ہو محسن؟ ٹھیک ہوں، محسن راؤ نے آہستہ سے کہا۔ یہ لو، تانیہ نے ڈائری اپنے بیگ سے نکال کر اس کی طرف بڑھائی۔ تم اسے واپس لینا چاہتی ہو تو لے لو۔
بقا نے اس کے چہرے کا کوئی بات کا کوئی جواب نہیں دیا، خاموشی سے ڈائری کے ورق پلٹتی رہی۔ ورق پلٹتے ہوئے اس کے چہرے پر مسکراہٹ پھیلتی جا رہی تھی۔ پھر اچانک اس نے ڈائری بند کی اور تانیہ سے مخاطب ہو کر بولی، یہ ڈائری اب تمہیں واپس نہیں مل سکتی۔ تحفہ دے کر واپس لینا، کیا یہ بھی تمہاری دنیا کا رواج ہے؟ تانیہ نے تنزن کہا، اب یہ ڈائری تمہارے لیے بیکار ہے، تم اس سے جو فائدہ اٹھانا چاہتی تھی وہ اٹھا لیا۔ اب اس ڈائری کو تمہارے پاس نہیں رہنا چاہیے، تمہیں اس سے نقصان پہنچ سکتا ہے۔ یہ ڈائری بھلا کیا نقصان پہنچا سکتی ہے؟ اس مرتبہ تانیہ کے بجائے محسن راؤ بولا۔ ارے کچھ نہیں بھیا، یہ ڈائری واپس لینا چاہتی تھیں سو لے لی۔ بات دراصل یہ ہے کہ وہ یہ چاہتی ہیں کہ ڈائری کی وجہ سے ہمیں آئندہ کوئی فائدہ پہنچے۔ بقا نے تانیہ کو گھور کر دیکھا لیکن بولی کچھ نہیں۔ پھر اس نے وہ ڈائری جھونپڑی کی چھت کی طرف بڑھائی۔ وہ ڈائری دیکھتے ہی دیکھتے طوطا بن گئی اور وہ طوطا جھونپڑی کا ایک چکر لگا کر دروازے سے باہر نکل گیا۔ چلو اٹھو، بقا نے طوطے کے جانے کے بعد کہا۔ کہاں چلوں؟ تانیہ نے پوچھا۔ تمہیں میرے ساتھ چلنا ہوگا، بقا نے تحکمانہ لہجہ اختیار کیا۔ تم میری بہن کو کہاں لے جانا چاہتی ہو؟ محسن راؤ پریشان ہو کر بولا۔ یہ راکل کی امانت ہے، اسے راکل کے پاس پہنچانا ہوگا، بقا نے بڑے پراسرار انداز میں کہا۔ آؤ اٹھو تانیہ یا ترکش، جو بھی تمہارا نام ہے۔ میرا نام تانیہ ہے، لیکن مجھے ترکش بنتے زیادہ دیر نہیں لگتی۔ تم ترکش ہو یا تیر، مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، یہاں کسی کو بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ چلو باہر، سواری تمہاری منتظر ہے، یہ کہہ کر اس نے تانیہ کا ہاتھ پکڑ لیا۔ تانیہ اس کا ہاتھ پکڑتے ہی کسی معمول کی طرح اٹھ گئی۔ اس کے ہاتھ پکڑنے کے انداز میں کوئی ایسی بات تھی کہ وہ مزاحمت کی خواہش رکھتے ہوئے بھی مزاحمت نہ کر سکی۔ دروازے کی طرف بڑھنے سے پہلے بقا کی نظر اس کے بیگ پر پڑی تو اس نے پوچھا، یہ تمہارا بیگ ہے؟ ہاں، تانیہ نے مختصراً جواب دیا۔ کیا ہے اس میں؟ بقا نے پوچھا۔ میری ضرورت کی چیزیں، تانیہ نے بتایا۔ پھر بیگ اپنے ساتھ لے لو، بقا نے بیگ کی طرف اشارہ کیا۔ بقا، تم میری بہن کو نہیں لے جا سکتی، اچانک محسن راؤ کو جوش آ گیا۔ کون روکے گا مجھے؟ اس نے ایک زوردار قہقہا لگایا۔ کیا تم، جس سے ہلا جلا بھی نہیں جاتا؟ بقا، تم نے مجھے تو برباد کر دیا ہے، پر میری بہن پر رحم کرو، اس کا کوئی قصور نہیں، محسن راؤ نے التجا کی۔ نہ میں نے تمہیں برباد کیا ہے اور نہ تمہاری بہن برباد ہوگی، سمجھے؟ بقا نے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ پھر وہ تانیہ سے مخاطب ہو کر بولی، آؤ چلو۔ بقا اس کا ہاتھ پکڑ کر تیزی سے جھونپڑی سے نکل گئی۔ محسن راؤ کچھ بولنا چاہتا تھا لیکن نہ بول سکا، وہ اپنے دونوں ہاتھ مسلتا ہوا رہ گیا۔ تانیہ باہر نکلی تو اس نے جھونپڑی کے سامنے ایک سجی سجائی اونٹنی کو پایا جو بیٹھی ہوئی تھی۔ بقا نے اسے اونٹنی پر سوار کرا دیا، پھر وہ نزدیک کھڑے گھوڑے پر بیٹھ گئی۔ بقا کے پیچھے 8 مسلح گھڑ سوار موجود تھے۔ بقا کے اشارے پر 2 گھڑ سوار آگے آئے اور اونٹنی سے آگے کھڑے ہو گئے۔ 2 گھڑ سوار اونٹنی کے پیچھے، اس سے پیچھے بقا اور آخر میں 4 گھڑ سوار۔ تب بقا نے ہاتھ اٹھا کر کوچ کا اشارہ کیا۔ 2 گھڑ سواروں نے عجیب سی آواز نکالی، تبھی وہ اونٹنی اٹھ کر کھڑی ہو گئی اور سب سے آگے والے گھڑ سواروں نے اپنے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور اس طرح بقا کا یہ چھوٹا سا قافلہ جنوب کی جانب دھول اڑاتا روانہ ہو گیا۔ 3 گھنٹے کی مسافت کے بعد جب سورج مغرب کی سمت جھکنے لگا تو سامنے کچھ آثار نظر آئے۔ یہ کسی قدیم عمارت کے کھنڈر تھے، سنہرے کھنڈر۔ سورج کی پیلی روشنی میں ان کھنڈروں کا رنگ مزید چمک اٹھا تھا۔ پھر وہ لوگ کھنڈروں میں داخل ہو گئے۔ ان کھنڈروں کے درمیان ایک راستہ اندر جا رہا تھا۔ راستہ تنگ تھا لیکن اتنا تنگ نہیں کہ 2 گھڑ سوار ساتھ نہ گزر سکیں۔ یہ عجیب قسم کے کھنڈر تھے، اونچی اونچی دیواریں تھیں، ان دیواروں کے درمیان اندر داخل ہونے کے لیے بغیر کباڑوں کے دروازے تھے۔ یہ دیواریں نہ تو ٹوٹی پھوٹی تھیں اور نہ یہ احساس ہوتا تھا کہ یہ کوئی باقاعدہ عمارت ہے۔
یہ چھوٹا سا قافلہ ان کھنڈروں کے درمیان گھومتا گھامتا کافی اندر چلا گیا۔ تب اچانک ہی ایک بڑا سا دروازہ نظر آیا۔ یہ بہت بڑا دروازہ تھا اور بند تھا۔ اگلے دو گھڑ سواروں نے دروازے کے سامنے کھڑے ہو کر چیخ کر کہا، دروازہ کھولو، بکاں کی سواری آئی ہے۔ یہ آواز سنتے ہی 6 آدمی دروازے کی داہنی سمت بڑی بنی کوٹھڑی سے نکلے اور 6 آدمی بائیں کوٹھڑی سے برآمد ہوئے۔ ان 12 آدمیوں نے مل کر اس بھاری دروازے کو کھولا۔ دروازہ کھلتے ہی سارے گھڑ سوار گھوڑوں سے اتر گئے۔ تانیہ کو اونٹنی سے اتارا گیا، بکاں بھی اپنے گھوڑے سے اتر آئی تھی۔ جیسے ہی تانیہ اونٹنی سے نیچے اتری، بکاں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور وہ دونوں دروازے کے اندر داخل ہو گئیں۔ ان کے جانے کے بعد 12 آدمیوں نے مل کر اس دروازے کو بند کر دیا اور اپنی کوٹھڑیوں میں چلے گئے۔ دروازہ بند ہوتے ہی بکاں نے سیڑھیاں چڑھنا شروع کیں۔ سیڑھیاں چڑھتے چڑھتے تانیہ کو اوپر ایک دروازہ نظر آیا۔ اس دروازے پر ایک مسلح دربان موجود تھا۔ وہ بکاں کو دیکھ کر تعظیمی انداز میں جھکا اور پھر سیدھا ہو کر بولا، کیا حکم ہے بکاں؟ راکل سے ملنا چاہتی ہوں، اس کی امانت اسے سونپنے آئی ہوں۔ اچھا ٹھہرو۔ دربان نے آگے بڑھ کر بند دروازے پر لگی زنجیر کو ایک خاص انداز میں بجایا۔ چند لمحوں بعد دروازے میں ایک چھوٹی کھڑکی کھلی اور اس میں سے ایک شخص نے منہ چمکایا۔ ہاں، کیا کہتے ہو؟ راکل سے کہو بکاں آئی ہے، وہ اس سے ملنا چاہتی ہے، ساتھ ہی اس کی امانت لائی ہے، دربان نے بتایا۔ اچھا ٹھہرو، یہ کہہ کر اس شخص نے فوراً کھڑکی بند کر دی۔ کچھ دیر کے بعد دروازہ کھلا۔ تانیہ کو دروازے میں سے ایک بہت بڑا الو نظر آیا جو چبوترے پر ایک ٹانگ پر کھڑا تھا اور اس نے اپنی ایک آنکھ بند کر رکھی تھی۔ برابر میں ایک بہت بڑا ستون تھا۔ بکاں تانیہ کا ہاتھ تھامے اندر داخل ہوئی اور پھر چبوترے کے نزدیک پہنچ کر رک گئی۔ پھر اس نے سر اٹھایا، اس ایک ٹانگ کے الو کو جھک کر تعظیم دی۔ اس نے تانیہ کو بھی جھکنے کا اشارہ کیا لیکن وہ سیدھی کھڑی رہی۔ تب اس جسیم الو نے اپنی دوسری آنکھ کھول دی اور اپنی دونوں آنکھوں سے پہلے تانیہ پھر بکاں کو دیکھا۔ راکل میرے بھائی، تیری امانت لے آئی ہوں، اسے قبول کر، بکاں نے بڑے ادب سے کہا۔ اس الو نے ایک ٹانگ پر کھڑے کھڑے اپنے دونوں پر کھول کر پھڑ پھڑائے۔ وہ پر اتنے بڑے تھے کہ ان کے ہلنے سے بکاں اور تانیہ کے چہرے پر اچھی خاصی ہوا محسوس ہوئی۔ پر پھڑ پھڑانے کا مطلب یہ تھا کہ اس نے تانیہ کو قبول کر لیا۔ میں تیری شکر گزار ہوں میرے بھائی، بکاں پھر تعظیمی انداز میں جھکی۔ تبھی بڑے ستون کے پیچھے سے ایک کے بعد ایک عورت نکلتی گئی۔ وہ 7 عورتیں تھیں، سفید رنگت، گول چہرے، ایک جیسے چھوٹے قد، ایک جیسا سرخ رنگ کا لباس۔ شاید ان کے چہرے بھی ایک جیسے تھے، اگر کوئی فرق ہوگا تو وہ ایک نظر دیکھنے میں محسوس نہیں ہوتا تھا۔ وہ عورتیں ایک قطار میں چلتی ہوئی اس الو کے پیچھے سے گھومتی سیڑھیاں اتر کر تانیہ کے گرد گھیرا ڈال کر کھڑی ہو گئیں۔ بکاں نے ان عورتوں کے آتے ہی تانیہ کا ہاتھ چھوڑ دیا اور کچھ فاصلے پر کھڑی ہو گئی۔ پھر ان 7 عورتوں میں سے 2 نے تانیہ کے ہاتھ پکڑ لیے۔ تیسری عورت نے پشت سے اسے دھیرے سے آگے دھکیلا۔ وہ دونوں عورتیں ہاتھ پکڑے پکڑے آگے چلنے لگیں۔ باقی 5 عورتیں ان کے پیچھے آگے پیچھے چل دیں۔ پھر وہ سیڑھیاں چڑھ کر اس الو کے پیچھے آئیں اور وہاں سے بہت بڑے ستون کی اوٹ میں چلی گئیں۔ تانیہ نے دیکھا کہ اس بڑے ستون میں پیچھے کی جانب ایک دروازہ تھا جو نیچے سے نظر نہیں آتا تھا۔ اس دروازے میں سے سیڑھیاں نظر آ رہی تھیں جو نیچے کی جانب چلی گئی تھیں۔ وہ دونوں عورتیں تانیہ کا ہاتھ پکڑے نیچے اترنے لگیں۔ تانیہ کے جانے کے بعد راکیل سے مخاطب ہوئی، راکیل میرے بھائی، مجھے تجھ سے کچھ بات کرنی ہے۔ بکاں کی بات سن کر اس الو نے اسے گھور کر دیکھا، پھر اپنی ایک آنکھ بند کر لی اور ساکت ہو گیا۔ بکاں نے محسوس کر لیا کہ وہ اب یہاں نہیں ہیں، لہٰذا وہ سیڑھیاں چڑھ کر ستون کے پیچھے پہنچی اور دروازے میں داخل ہو کر تیزی سے سیڑھیاں اترنے لگی۔ یہ ایک بہت بڑا تہہ خانہ تھا۔ یہاں جگہ جگہ روشنی ہو رہی تھی۔
تہہ خانے میں دور دور تک کوئی نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہ عورتیں تانیہ کو اپنے ٹھکانے پر لے جا چکی تھیں۔ بقاں سیڑھیاں اتر کر آگے بڑھی تو اسے گول چہرے والی ایک خادمہ دکھائی دی۔ وہ اچانک ہی کہیں سے نمودار ہوئی تھی۔ وہ خادمہ بقاں کو دیکھ کر ادب سے سر جھکا کر کھڑی ہو گئی۔ راکل کہاں ہے؟ بقاں نے اس کے نزدیک پہنچ کر پوچھا۔ اس خادمہ نے زبان سے کچھ جواب دینے کے بجائے ایک طرف اشارہ کیا۔ بقاں اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگی۔ پھر وہ مختلف دروازوں کے سامنے سے گزرتی ہوئی ایک بڑے دروازے پر رک گئی۔ جب بقاں اس دروازے کے سامنے پہنچ گئی تو وہ خادمہ الٹے قدموں واپس ہو گئی۔ بقاں نے دروازے پر ہاتھ رکھا تو وہ فوراً کھل گیا۔ وہ بے دھڑک دروازے میں داخل ہو گئی۔ پھر اس نے پلٹ کر دروازہ بند کیا اور آگے بڑھی۔ دروازے سے چند قدم کے فاصلے پر پردہ پڑا ہوا تھا۔ وہ پردہ ہٹا کر اندر داخل ہوئی تو اس نے دیکھا کہ کمرے کے عین وسط میں ایک اونچی مسند پر راکل زرق برق لباس میں بیٹھا ہے۔ کمرے میں سرخ رنگ کا دبیز قالین بچھا ہوا ہے اور کمرے میں بے حد روشنی ہے۔ راکل مسند پر کسی راجا کی طرح بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے گلے میں موتیوں کا قیمتی ہار پڑا ہوا تھا۔ گھنگریالے بال، سرخی مائل سانولی رنگت، صحت مند جسم اور ایک ہاتھ میں سانپ کی طرح بل کھایا ہوا عصا۔ وہ بقاں کو دیکھ کر مسکرایا۔ بقاں اسے دیکھ کر مسکرائی اور اس کے قدموں میں بیٹھ گئی۔ میرے بھائی وہ کہاں ہے؟ بقاں نے پوچھا۔ کون؟ تانیہ؟ راکل نے وضاحت چاہی۔ نہیں، وہ چمگادڑ کا بچہ۔ بقاں بپھر گئی۔ راکل نے یہ سن کر ایک زوردار قہقہا لگایا اور بولا، تو نے اس کا نام خوب رکھا ہے۔ وہ ہے کہاں؟ بقاں نے پوچھا۔ ہماری قید میں، راکل نے بتایا۔ ویسے بقاں، تو نے اس کے ساتھ بڑا ظلم کیا ہے۔ میرے بھائی، کیا تم چاہتے ہو کہ میں اس چمگادڑ کے بچے سے شادی کر لوں؟ یہ میں نے کب کہا؟ راکل نے اسے ترچھی نظروں سے دیکھا۔ دیواہ کالی کی قسم، وہ ہے تیرا سچا عاشق۔ کوا چلا ہنس کی چال اپنی بھی بھولا۔ بقاں نے ہنس کر کہا، سچ بات یہ ہے بقاں کہ مجھے اس پر رحم آتا ہے۔ راکل آج بقاں کو ستانے پر تلا ہوا تھا۔ یہ راکل کو کب سے رحم آنے لگا؟ بقاں نے تنزن کہا۔ تم مجھ سے کیا بات کرنے آئی تھی؟ راکل نے بات کا رخ پھیر دیا۔ میں تجھ سے محسن راؤ کے بارے میں بات کرنا چاہتی تھی۔ کیا ہوا محسن کو؟ میرے بھائی، تو جانتا ہے کہ میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ میں اسے زندگی بھر کے لیے اپنا بنانا چاہتی ہوں۔ اس کے لیے تو عمل تو کر رہی ہے، راکل نے سنجیدگی سے کہا۔ اس کا کیا بنا؟ وہ ایک دیر طلب عمل ہے، ابھی اس کی ابتدا ہوئی ہے، جانے اس میں کتنا وقت لگے۔ وقت کی کیا پرواہ ہے؟ وقت کی مجھے بالکل پرواہ نہیں۔ پرواہ مجھے اس چمگادڑ کے بچے کی ہے۔ وہ مسلسل میرے خلاف سازشوں میں لگا ہے۔ مجھے اس کی شکل سے بھی نفرت ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ اسے دیوار اشک میں چنوا دیا جائے۔ وہ جب تک زندہ رہے گا مجھے بے سکون کرتا رہے گا۔ یہ کام اتنا آسان نہیں ہے۔ سردار کو لانا اپنے ایک اہم بندے کی موت پر ایک طوفان کھڑا کر دے گا۔ مجھے نہیں معلوم بھائی، میرے بھائی، تجھے اس کام کو آسان بنانا ہوگا، بقاں نے بسدِ اصرار کہا۔ اچھا ٹھیک ہے، تو پریشان نہ ہو، میں کرتا ہوں کچھ، راکل نے اسے بہلانا چاہا۔ میں اسے دیوار عشق میں چنا ہوا دیکھنا چاہتی ہوں۔ بقاں اپنی ضد پر اڑ گئی۔ اس کام کو بہت ہوشیاری سے کرنا ہوگا کہ کسی کو کانوں کان خبر نہ ہو، راکل نے کہا۔ میں جانتی ہوں کہ تو چاہے گا تو ہزار راستے نکال لے گا، بقاں نے پورا امید ہو کر کہا۔ اچھا، میں اب چلتی ہوں، تجھے تانیہ کا ساتھ مبارک ہو۔ وہ کہاں ہے؟ راکل نے پوچھا۔ خادمائیں اسے تیار کر رہی ہوں گی، تھوڑا صبر کر، وہ آنے ہی والی ہوگی، بقاں نے ہنس کر کہا۔ ویسے تو وہاں سے لے کر آیا خوب، وہ تیری عیاری کو عمر بھر نہیں سمجھ سکتی۔ یہ سن کر راکل نے زوردار قہقہا لگایا۔ پھر وہ عصا کا سہارا لے کر اٹھ کھڑا ہوا۔ اس نے اس عصا کو بیساکھی کی طرح بغل میں دبایا اور ابھی مسند سے اتر کر دو چار قدم چلا ہی تھا کہ دیکھتے ہی دیکھتے نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ پھر بقاں بھی اٹھی، وہ پردہ ہٹا کر دروازے سے باہر نکل گئی۔
بقاں کے باہر جاتے ہی راکیل پھر اچانک نمودار ہوا اور عصا کو بیساکھی کی طرح لگائے پھر مسند پر آ بیٹھا۔ اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ تھی، آنکھوں میں خواہشوں کے دیے ٹمٹما رہے تھے۔ تبھی دروازے پر دستک ہوئی۔ راکیل نے زور سے کہا، آج اندر آ جاؤ۔ پردہ ہٹا کر وہ دونوں اس کے سامنے آ کھڑی ہوئیں۔ ان خادماؤں کے سر جھکے ہوئے تھے۔ کیا ہوا؟ راکیل نے پوچھا۔ وہ نہ غسل کرتی ہے، نہ کپڑے تبدیل کرتی ہے، اور نہ یہاں آنے کے لیے تیار ہے۔ کیا تو نے اسے بتایا کہ اس سے کون ملنا چاہتا ہے؟ نہیں، اسے ہم نے تیرا نام تو نہیں بتایا، ویسے وہ کالا چراغ کے بارے میں بار بار پوچھتی ہے۔ اس سے جا کر کہو کہ تمہیں راکیل نے بلایا ہے، راکیل سے مل لو، راکیل ہی کالا چراغ سے ملوا سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، ہم جا کر اسے بتا دیتے ہیں۔ دونوں خادمائیں الٹے قدموں واپس ہوئیں اور پردوں میں غروب ہو گئیں۔ پھر وہ دونوں دروازے سے نکل کر تیز تیز چلتی اس مقام پر پہنچیں جہاں تانیہ کو رکھا گیا تھا۔ تانیہ مسحری کے کونے پر سر جھکائے بیٹھی تھی، اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے۔ حالات نے اس قدر تیزی اور متضاد سمت میں پلٹا کھایا تھا کہ وہ بے بس ہو کر رہ گئی تھی۔ وہ سمجھ رہی تھی کہ کالا چراغ کی مدد سے اپنے بھائی کو لے کر اپنی دنیا میں چلی جائے گی، پھر وہاں پہنچ کر اپنے بھائی کا علاج کرائے گی۔ اسے علاج کے لیے اگر لندن یا امریکہ جانا پڑا تو جائے گی۔ وہ اپنے بھائی کی ہر قیمت پر صحت کی بحالی چاہتی تھی، کیونکہ ابھی تو اس کی زندگی کا ایک اہم کام باقی تھا۔ ابھی اسے اپنے بھائی کی بربادی اور باپ کے قتل کا انتقام لینا تھا۔ وہ راؤ احمد علی کو کسی قیمت پر نہیں بخشے گی، اسے عبرتناک انجام سے دوچار کر کے رہے گی۔ لیکن یہاں تو پانسا ہی پلٹ گیا تھا۔ وہ منزل کے قریب آ کر اچانک منزل سے دور ہو گئی تھی۔ کالا چراغ کو گرفتار کر لیا گیا تھا۔ وہ ایک ہمدرد انسان تھا۔ یہ ٹھیک ہے کہ وہ اس کی مدد بقاں کو پانے کے لیے کر رہا تھا، لیکن اس کی اس محبت سے اس کے بھائی کو بھی تو نجات مل رہی تھی۔ جانے اس کے ذہن میں کیا منصوبہ تھا۔ کاش بقاں کچھ دیر اور نہ آئی ہوتی تو کالا چراغ اسے اپنے منصوبے سے آگاہ کر چکا ہوتا اور وہ اس پر عمل کر کے اپنے بھائی کی رہائی کے لیے تگدو میں مصروف ہوتی۔ اب وہ ایک گہرے کنویں میں تھی جس کے پانی میں وہ تیر تو سکتی تھی لیکن اس سے نکل نہیں سکتی تھی۔ دروازے پر آہٹ ہوئی۔ تانیہ نے سر اٹھایا تو اپنے سامنے دو خادماؤں کو پایا۔ وہ اپنی شکل و صورت سے جڑواں بہنیں لگتی تھیں۔ وہ دونوں اس کے نزدیک آ کر بڑے ادب سے کھڑی ہو گئیں، پھر اس کے سامنے ذرا سا جھکیں اور سیدھی ہو گئیں۔ ان میں سے ایک نے گفتگو کا آغاز کیا۔ تجھے بلایا ہے؟ یہ عجب انداز گفتگو تھا۔ کس نے بلایا ہے؟ تانیہ کی سمجھ میں نہ آیا۔ راکیل نے، اس نے سمجھایا۔ تو چلو۔ تانیہ یہ سنتے ہی اپنا بیگ کندھے پر ڈال کر چلنے کے لیے تیار ہو گئی۔ ایسے نہیں، وہ بولی۔ پھر کیسے؟ تانیہ نے پوچھا۔ پہلے غسل کر لو، تم تھک گئی ہوگی، غسل کر کے کپڑے تبدیل کر لو پھر چلو۔ نہیں، میں تھکی نہیں ہوں، میں فوراً راکیل سے ملنا چاہتی ہوں۔ میرا بھائی صحرا میں جانے کیسا ہوگا؟ ہمیں نہیں معلوم کہ تو کیا کہہ رہی ہے۔ خادمہ کی سمجھ میں نہ آیا۔ تمہیں سمجھنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، تم لوگ بس مجھے راکیل کے پاس لے چلو، اس نے کہا۔ اس طرح راکیل ناراض ہوگا تو اس کا حکم مان لے گی تو وہ تجھے کالا چراغ سے ملا دے گا، یہ اس نے کہا ہے۔ خادمہ نے معنی خیز انداز اختیار کیا۔ خادمہ کے اس جملے سے تانیہ کو راکیل کی نیت کا اندازہ کرتے دیر نہ لگی۔ ایک دم اس کا دماغ گھوم گیا۔ اس نے غصے سے ان دونوں خادماؤں کو دیکھا اور بولی، راکیل سے جا کر کہو کہ اس نے آنے سے انکار کر دیا ہے۔ نہیں، ایسا نہ کر، خادمہ سہم کر بولی۔ تو اس کے غصے سے واقف نہیں۔ جو میں نے کہا ہے وہ اسے جا کر بتا دو۔ رہ گیا اس کا غصہ تو وہ میں دیکھ لوں گی۔ اس نے مجھے سمجھا کیا ہے؟ ایک مرتبہ اور سوچ لے۔ دونوں خادمائیں جاتے جاتے رک گئیں۔ سوچ لیا ہے۔ عزت ہے تو سب کچھ ہے، عزت نہیں تو کچھ بھی نہیں، اس نے بڑے یقین سے کہا۔ خادمائیں ڈرتی سہمتی کمرے سے نکل گئیں۔ تانیہ غصے سے کمرے میں چہل قدمی کرنے لگی۔ آخر اس نے مجھے سمجھ کیا رکھا ہے؟ یہ کس قسم کے لوگ ہیں؟ ایک وہ اس کی بہن ہے جس نے میرے بھائی پر قبضہ جما رکھا ہے، ایک یہ ہے جو مجھ پر قبضہ جمانے کی سوچ رہا ہے۔
آخر کالا چراغ بھی تو تھا۔ اس نے کبھی خواہش بھری نظروں سے نہیں دیکھا، حالانکہ وہ اس کے ساتھ تنہا رہی۔ وہ ایک سچا اور کھرا آدمی تھا، جانے اس راکیل نے اس کا کیا حشر کیا ہوگا۔ محبت نے اسے کہیں کا نہ چھوڑا تھا۔ وہ ایک ایسی عورت کے پیچھے خوار ہو رہا تھا جو اس سے سیدھے منہ بات کرنے کو تیار نہ تھی۔ وہ اسے چمگادڑ کا بچہ کہہ کر پکارتی تھی۔ وہ ایسا کیوں کہتی تھی؟ محض بے عزت کرنے کے لیے، یا اس کے پیچھے کوئی راز ہے؟ راز؟ تب اسے یاد آیا کہ جب کالا چراغ اسے محل میں لے کر گیا تھا وہاں کوئی نہ تھا۔ اس کے دریافت کرنے پر کہ یہاں کوئی نہیں ہے تو اس نے جو منظر دکھایا تھا وہ بڑی بڑی چمگادڑوں کا تھا۔ پھر رات جب وہ سوئی تھی تو آنکھ بند کرتے ہی وہ خود کو ایک پتھر پر سوتا پاتی تھی اور آس پاس چمگادڑیں دکھائی دیتی تھیں۔ کیا کالا چراغ کوئی ایسی مخلوق تو نہیں؟ وہ سوچتے سوچتے رک گئی، کیا ایسا بھی ہو سکتا ہے؟ کہیں وہ چمگادڑ تو نہیں؟ ہائے نہیں، یہ سوچ کر ہی اسے پسینہ آ گیا۔ ابھی وہ ان الجھاؤں میں الجھی ہوئی تھی کہ اچانک دروازہ کھلا اور راکیل مسکراتا ہوا اپنے عصا کو بیس بنائے پر اطمینان انداز میں داخل ہوا۔ تانیہ ٹہل رہی تھی، وہ فوراً گھبرا کر مسہری پر بیٹھ گئی۔ راکیل اس کے نزدیک آ کر رک گیا۔ مجھے پہچانا؟ اس کے چہرے پر ایک خبیث مسکراہٹ تھی۔ جی ہاں، پہچان لیا ہے، آپ کا تو مجھ پر بہت احسان ہے۔ تانیہ نے اسے میٹھی باتوں سے روکنا چاہا۔ آپ کا نہیں، راکیل نے اپنے ایک ہاتھ کی انگلی اٹھا کر انکار میں ہلائی۔ تیرا کہو، یہاں تیرا کہا جاتا ہے۔ یہ بدتمیزی ہے۔ ہمارے ہاں اسے بدتمیزی نہیں سمجھا جاتا۔ اچھا خیر، میں یہ کہہ رہی تھی کہ میں نے تجھے بلایا تھا، تو آئی کیوں نہیں؟ تو نہیں جانتی کہ راکیل سے انکار کرنے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ نہیں، میں نہیں جانتی، تو بتا، تانیہ نے پوچھا۔ ٹھیک ہے، میں تجھے بتائے دیتا ہوں سچی بات۔ میں تجھ سے پیار کرتا ہوں اور میں تیری صورت پر تھوکنے کے لیے بھی تیار نہیں۔ تانیہ غصے سے بفر گئی۔ بالآخر تو بھی بقا کا بھائی نکلا۔ راکیل کے لیے یہ ایک قطعی غیر متوقع جواب تھا۔ اس جواب پر وہ ایک لمحے کے لیے سٹ پٹا گیا، اپنے اندر سمٹ گیا، سہم گیا۔ لیکن پھر اس نے فوراً ہی سنبھالا لے لیا۔ اسے ایک ناتواں انسان اور وہ بھی عورت سے کیا ڈرنے کی ضرورت تھی بھلا؟ تب اس نے ایک عمل کیا کہ وہ چکرا کر رہ گئی۔ اس نے اپنا بل کھایا ہوا عصا اپنی بغل سے نکالا اور اسے درمیان سے پکڑ کر اپنا ہاتھ اوپر اٹھایا اور ایک ٹانگ سے رقص شروع کر دیا۔ تانیہ مسہری پر بیٹھی تھی، مسہری کمرے کے عین وسط میں تھی۔ راکیل نے اس کی مسہری کے گرد رقص کرتے ہوئے چکر لگانے شروع کر دیے۔ وہ بالکل ملنگوں کی طرح رقص کر رہا تھا، اگرچہ اس کے پیر یا ہاتھ میں گھنگرو نہ تھے، لیکن چھم چھم کی آواز آ رہی تھی۔ راکیل کے اس بے تکے عمل پر تانیہ چکرا کر رہ گئی۔ وہ بڑی پریشانی سے اسے رقص کرتا ہوا دیکھ رہی تھی۔ اس کا خیال تھا کہ اس کے انکار اور سخت جواب پر وہ اسے کوئی سخت سزا دے گا، لیکن یہاں تو معاملہ ہی الٹا ہو گیا تھا۔ وہ غصہ ہونے کے بجائے رقص کر رہا تھا، اور وہ بھی ایک ٹانگ پر۔ اس کے رقص میں بڑی مہارت تھی، وہ بہت تیزی سے رقص کر رہا تھا اور یہ تیزی لمحہ بلمحہ بڑھتی جا رہی تھی۔ اس کے ہونٹ سختی سے بھینچے ہوئے اور آنکھیں تانیہ پر مرکوز تھیں۔ اس قدر تیزی سے گھومنے کی وجہ سے خود تانیہ کو چکر آنے لگے تھے، لیکن اس پر ایک جنون طاری تھا۔ اس کی گردش تیز سے تیز تر ہوتی جا رہی تھی، اس قدر تیز کہ اب اس پر نظر جمانا بھی مشکل ہو رہا تھا۔ پھر وہ لمحہ آیا کہ وہ نظر آنا بند ہو گیا، اور دوسرے لمحے جو چیز چکراتی ہوئی نظر آئی وہ راکیل نہ تھا۔ چھم چھم کی آواز بند ہو چکی تھی، رقص ختم ہو چکا تھا، اور ایک الو اس بڑے کمرے میں تانیہ کے گرد جھوم رہا تھا۔ اس اڑتے الو کو دیکھ کر تانیہ تذبذب میں مبتلا ہو گئی، پریشان ہو گئی۔ ابھی وہ سوچ ہی رہی تھی کہ کیا کرے۔ اس الو نے اپنے پنجے نکال کر اس پر حملہ کر دیا۔ یہ حملہ سیدھا اس کی آنکھوں پر تھا۔
اگر وہ ایک طرف جھک کر فوراً ہی لیٹ نہ گئی ہوتی تو وہ اس کی آنکھ زخمی کر گیا تھا۔ پھر بھی اس کے سر کے کچھ بال اس کے پنجے میں الجھ کر ٹوٹ گئے تھے۔ اس سے پہلے کہ وہ اس پر دوسرا حملہ کرتا، تانیہ نے فوراً فیصلہ کر لیا کہ کیا کرنا ہے۔ اس نے تیزی سے کروٹ لی، اٹھتے ہوئے اپنا بیگ پکڑ لیا جو مسہری پر موجود تھا۔ وہ کھڑی ہوئی، ادھر الو نے اس پر پلٹ کر حملہ کیا، ادھر اس نے بیگ گھما کر زور سے اس پر مارا۔ الو بیگ کی زد پر آ گیا۔ وہ بیگ اتنی زور سے اس کے لگا کہ وہ الٹ کر دیوار سے جا ٹکرایا اور زمین پر پٹ سے گرا۔ دروازہ کھلا ہوا تھا۔ اس نے بیگ فوراً اپنے کندھے پر ڈالا اور دروازے کی طرف دوڑ لگا دی۔